السلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ مجھے ممتاز مفتی یاد آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں ایک بزرگ سے ملا جن کے بارے میں قدرت اللہ شہاب صاحب نے مجھے بتایا تھا، تو کہتے ہیں جب میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تو نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ مجھ پہ رقت طاری ہو گئی، اور جب میں ان کے پاس سے اٹھ کے آیا تو سارا راستہ میں روتا رہا، اور گھر آ کے بھی رضائی میں چھپ کے میں روتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں وہ شخص ہوں کہ جسے رونا مشکل سے آتا ہے۔ تو یہ بات مجھے بڑی چونکاتی تھی کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیوں اتنی رقت ان پہ طاری ہو گئی۔ تو جناب ایسا ہی ایک کویسچن جب جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے کیا گیا کہ بعض لوگ جب کسی ولی اللہ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوتے ہیں تو ان میں سے چند ایک پر ایسی رقت طاری کر دی جاتی ہے کہ ان کا خود پر اختیار نہیں رہتا، کیا یہ قبولیت کی علامت ہے یا ٹریننگ کا آغاز؟ تو میرے اچھے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جواب کی طرف آئیں، آپ مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کسی ولی اللہ کے پاس گئے ہوں یا کسی مزار پہ گئے ہوں، کسی اللہ والے سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو آپ کا دل اتنا گداز ہو گیا ہو کہ ایسے ہی آپ کو رونا آتا چلا جا رہا ہو، آپ کا خود پہ اختیار ہی نہ ہو، آنکھ سے آنسو امٹتے ہی چلے آئے ہوں؟ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی مزے کی کیفیت ہوتی ہے، انسان جیسے اپنے آپ سے بھی بے نیاز بیگانہ سا ہو جاتا ہے، ایک عجیب سی بہت مزے کی کیفیت ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ یہ قصہ پیش آتا ہے جب کچھ لوگ کسی بڑے ولی اللہ کے پاس پہلی بار جاتے ہیں تو جن لوگوں کی روح نیک ہوتی ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتی ہے، اگر وہ ان بزرگ کی نظر میں آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، جب وہ ولی اللہ ان پر توجہ ڈالتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، باوجود کوشش کے ان کے آنسو نہیں رکتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس بندے میں نہ صرف یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نیکی کی راہ پکڑے، بلکہ یہ اس کی بھی علامت ہے کہ وہ صاحب نظر کی نظر میں آ گیا ہے اور وہ نوازا جائے گا اگر اس کی اپنی مرضی ہوئی۔ تو لیجئے جناب، ہے نا انٹرسٹنگ آنسر بھی، کہ اگر انسان نیکی کی طرف مائل ہے اور اس کی روح نیک ہے اور ولی اللہ جب اس کو دیکھتے ہیں پہلی نظر میں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان چینج ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اللہ کی راہ پہ چل سکتا ہے، تو وہ اس پہ جب توجہ ڈالتے ہیں تو وہ اس توجہ کا اثر ہوتا ہے کہ اس انسان پہ رقت طاری ہو جاتی ہے اور چاہنے کے باوجود وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا ہے۔ اور شاہ صاحب نے پھر اس میں بڑی خوشخبری بھی سنائی کہ رقت طاری ہونا ایک طرح سے اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص نوازا جائے گا اور وہ نیکی کی راہ پہ چل پڑے گا۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک خاتون کا جو شاہ صاحب سے کہتی ہیں کہ میری شروع میں ملاقات ہوئی تو ایسی ہی رقت کہتی ہیں کہ مجھ پہ بھی طاری ہو گئی تھی اور بڑے عرصے تک رہی۔ اور مزے کی بات وہ خاتون یہ بتاتی ہیں کہ مجھے اس بات کی بھی فکر نہیں ہوتی تھی کہ لوگ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے کہ اس کو کیا غم ہے، یہ کیوں رو رہی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہر چیز سے جیسے بیگانہ ہو گئی تھی، ایک بے اختیاری تھی۔ تو آپ بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ پہ بھی رقت طاری کر دی گئی ہو۔ ممتاز مفتی نے تو یہ کہا تھا کہ مجھ پہ رقت طاری نہیں ہوئی تھی بلکہ طاری کر دی گئی تھی۔ تو یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں میرے ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب عرض فقیر، پیج نمبر 206۔ رخسانہ بشیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، ایک نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔